جب تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتی تھی میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گی کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر تم چھوڑ دیتی تو کیا دیکھ پاتی یہ معجزہ؟ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ اور کیا معلوم تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی سب کچھ مل جائے جو تم چاہتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا، ایسے معجزے کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ ممکن ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو اور وہ تمہارے توکل اور صبر کو آزما رہا ہو۔
اور اسے تمہارا یوں بار بار مانگتے رہنا بہت پسند ہو؟ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ جب دل سے نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اب وہ کب کیسے پوری ہوگی اس کو رب کائنات پہ چھوڑ کے سکون کرو۔ وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے نا تو تمہاری ہر رضا پہ حکم کن فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا
اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ، اتنے خوش کہ تکلیف کبھی جیسی تھی ہی نہیں وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر کن کہلواتی ہے، اور تمہیں وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔